السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب سے میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنا اسٹارٹ کیا ہے کہ عورتوں کا مسجد میں جانا، اس میں ہمارے دین اسلام میں کہیں پہ بھی کوئی روک ٹوک بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ عورتیں چاہیں تو مسجد میں وہ عبادت کرنے کے لیے وہ جا سکتی ہیں اور دین کا علم حاصل کر سکتی ہیں۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لوگوں نے کہا کہ نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا تھا، منع فرما دیا تھا۔ تو جب میں نے اس کا رد کر دیا تو کچھ لوگوں نے مجھے ایک حدیث پیش کی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ اس میں یہ ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیتے۔ یہ جو وہ حدیث ہے وہ ایکچوئل میں اس طریقے سے نہیں ہے جیسے حنفی لوگ باقی لوگوں کو بتاتے ہیں، بلکہ ایکچوئل جو حدیث ہے وہ آپ کی اسکرین پہ ہے، اور یہ حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، اور حدیث کا نمبر ہے 869۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل قلت لعمرة أو منعن قالت نعم۔ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کہا کہ ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن سعید سے خبر دی، ان سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے فرمایا کہ آج عورتوں میں جو نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 869۔ جی، تو یہ حدیث ہے جس کی بنیاد پہ ہمارے حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے اپنی حنفی مسجدوں میں عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دیتے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ فرمان ہے، جو یہ حدیث میں آپ نے دیکھا، پڑھا، سنا۔ اب آئیے، اس میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک اندیشہ ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر رہی ہیں کہ اگر آج ان عورتوں کا حال اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے، جیسے پہلے کی عورتوں کو، بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ اب اتنی سے جو بات ہے، جو امی عائشہ جو ہماری امت کی ماں ہیں، ان کا جو اندیشہ ہے، اس کو غلط طریقے سے حنفی لوگ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو امت کی ماں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے نبی اگر ہوتے دیکھتے تو وہ روک دیتے، تو بھیا ہم لوگ نے بھی روک دیا۔ تو نہیں، یہ بات الگ ہے، اس کا جو کانٹیکس ہے وہ الگ ہے، وہ سمجھے نہیں۔ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں، ان کے جو ہماری امت کی ماں ہیں، ان کا جو اندیشہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا، اس کا جو بیسک ہے، بنیاد ہے، اور جو بیک گراؤنڈ ہے وہ نہیں معلوم ہے ہمارے حنفی بھائیوں کو۔ دیکھیے، فار ایگزامپل سے آپ کو بتاتا ہوں مثال سے، کہ آج کے دور میں مانیے، آج کل کی جو عورتیں ہیں بنا میرے بھائی پردے کے ہیں، خوب سارا میک اپ تھوپے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو آج کے دور کے اگر عورتوں کو ہم دیکھیں گے تو کیا ہم ایسی عورتوں کو مسجد میں آنے کے لیے بولیں گے؟ نہیں بھائی، کوئی بھی ہوگا، اگر میں بھی ہوں گا تو میں بھی کہوں گا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں کو دیکھ لیتے تو وہ ایسی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا دین اسلام نے
عورتوں کا مسجد میں جانا کیا روک دیا ہے، بند کر دیا ہے، پابندی لگا دیا ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ایک جو عورتیں ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، اور امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جو اندیشہ ہے وہ ایسی عورتوں کو لے کے ہے کہ اگر کوئی عورت ہے، بے پردہ ہے، ٹھیک ہے، بے دین ہے، اچھی نہیں ہے، اس کے جو مطلب جو عام طور سے بولتے ہیں چال اور چرتر اس کا ٹھیک نہیں ہے، اور بڑے مطلب الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہیں، تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں کو دیکھ لیتے تو وہ مسجد میں بالکل نہ آنے دیتے، اس کو روک دیتے، تو یہ تو بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہمارے دین اسلام میں جو مسجد ہیں اس میں جو اچھی عورتیں ہیں، پاک دامن عورتیں ہیں، وہ جائیں گی۔ اور دوسرا جو اس حدیث کا جو فہم ہے وہ یہ فہم ہے جو علماء نے ہم تک پہنچایا ہے، علماء حق نے، وہ یہ ہے کہ اگر معاشرے میں ایسا فتنہ ہو، اتنا زبردست فتنہ ہو کہ جو عورتیں ہیں وہ فتنے کے ڈر سے بالکل کہیں نہ جا پا رہی ہوں، تو ایسی صورت میں پھر وہ مسجد بھی نہیں جائیں گی۔ لیکن آج ہمارے وہاں کیا معاشرے میں کیا واقعی ایسا فتنہ ہے؟ بے شک فتنہ ہے۔ عورتوں کے لیے سب سے اچھا ہے کہ وہ اپنے گھر کے سب سے اندر والے کمرے کے سب سے اندر والا جو کونا ہے اس میں نماز پڑھے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن اگر وہ مسجد جانا چاہے تو ہم اس کو اسلامی روپ سے اس کو روک نہیں سکتے ہیں، کوئی پابندی اس پہ نہیں ڈال سکتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے۔ لیکن آج بھی اگر اتنا آ جائے فتنہ، اتنا زبردست فتنہ آ جائے کہ جو عورتیں ہیں وہ کہیں باہر نہ جا پائیں، تو بے شک امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اندیشہ ہے وہ بالکل میرے بھائی لاگو ہوگا، اور عورتیں مسجد میں نہیں جائیں گی۔ لیکن عورتیں اپنا بازار جائیں گی، مال جائیں گی، میلے جائیں گی، درگاہ جائیں گی، جماعت میں جائیں گی، باہر گھومنے جائیں گی، شادی میں جائیں گی، برتھ ڈے میں جائیں گی، پارٹیز میں جائیں گی، میک اپ کروانے جائیں گی، بیوٹی پارلر جائیں گی، اسکول جائیں گی، اپنا ہوٹل میں کھانا کھانے جائیں گی، یہاں تک کہ اپنے گھر کی جو چھت ہے اس کے اوپر 2 4 4 گھنٹے میرے بھائی ٹہلتی رہیں گی۔ تو ان ساری جگہ فتنہ نہیں ہے کہ سارا کا سارا فتنہ چور، ڈاکو، مکار، شرابی، فریبی اور جواری کیا سب کے سب معاذ اللہ کیا مسجد کے اندر ہیں کیا؟ جو عورتیں مسجد میں جائیں گی تو فتنہ ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو اگر دیکھیے 2 کنڈیشنیں ہیں، عورتیں اگر آج کے دور کی اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ اگر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھ لیں تو واقعی میں وہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیتے۔ اگر ایسا کوئی اندیشہ ہے آج کے دور میں بھی، تب تو عورتیں مسجد میں نہیں جائیں گی۔ لیکن آج بھی ہماری بہت ساری جو مائیں بہنیں ہیں جو الحمدللہ اچھی ہیں، باپردہ ہے، پاک دامن ہے، اور اگر وہ جانا چاہتی ہیں عبادت کرنے تو ہم ان کو روک نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ تھوڑی عورتوں کو دیکھ کے ساری کی ساری پورے بھارت کی عورتوں کو انڈیا کی مسجدوں میں، آپ خاص کر کے حنفی مسجدوں میں عورتوں کا جانا بالکل منع ہے۔ یہاں تک کہ حنفی عورتیں بیچاری پیدا ہوتی ہیں، مر جاتی ہیں، انہوں نے زندگی میں مسجد میں کبھی نماز نہیں ادا کی ہوتی ہے، یہاں تک کہ جمعے تک کی نہیں، ارے جمعہ تو چھوڑیے، یہاں تک کہ عیدین کی بھی نماز نہیں۔ تو اب اتنی خطرناک پابندی، کیا اتنا فتنہ چل رہا ہے آج؟ تو نہیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو یہ اندیشہ ہے، اشارہ ہے، یہ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، ہم سمجھتے ہیں اور ہم الحمدللہ اچھے سے جانتے ہیں۔ لیکن اس امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو یہ اندیشہ ہے، اس کو پکڑ کے ہم اس دنیا کی ساری عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بیسک جو دین ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین جو تھا وہ بالکل کمپلیٹ کر چکا ہے، اور دین جب کمپلیٹ ہوا تھا تو الحمدللہ جو پاک دامن عورتیں تھیں وہ مسجد میں جاتی تھیں،
نماز پڑھنے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عشاء کی نماز اندھیرے میں اور صبح فجر کی نماز وہ بھی اندھیرے میں پڑھنے مسجد ہی جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو اتنا ہی آپ کو بتانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.